طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم و مکرم سامعین کرام، آج اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے محترم قاری صاحب نے پہلے جو حصہ رہ گیا تھا سورت بنی اسرائیل کا وہ مکمل کیا، پھر سورت الکہف کی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد سورت مریم مکمل ہوئی۔ سورت بنی اسرائیل، اس کی ابتدا نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ اسراء سے ہوتا ہے۔ اسراء سیر کو کہتے ہیں، اور اس آیت میں یا سورت کی ابتدا میں اس سیر کا ذکر ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک کروائی گئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس واقعے سے پہلے معروضی حالات کیا تھے جن کے تناظر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سیر بیت المقدس تک اور پھر اوپر آسمانوں تک سدرۃ المنتہا تک کروائی گئی، اس کا پس منظر کیا تھا؟ پس منظر اس کا یوں معلوم ہوتا ہے، جس طرح کہ مورخین نے اور بالخصوص حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہلے تو کفار نے یہ زیادتی کی کہ 3 سال تک نبی علیہ السلام کا مقاطع کی، بنی ہاشم کا اور آپ کے ساتھ بالخصوص ایمان لانے والوں، بالکل انقطاع، آنا جانا بھی ختم، مواصلات بھی ختم، لین دین بھی ختم۔ شیب ابی طالب میں معصور ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی رہ گئے، اور یہ 3 سال نہایت عسرت کے اور نہایت تنگی کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نکلے تھے۔ مکے والے اس قدر شقی القلب ثابت ہوئے تھے، سخت دل، کہ اگر کوئی بچوں کی روتی ہوئی آواز سن کے اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی اور وہ کچھ نہ کچھ لے کے شیب ابی طالب کی طرف بڑھتا تو یہ رؤسائے قریش اس کو روکتے کہ وہاں نہ جاؤ، یہ چیز وہاں انہیں نہ پہنچاؤ، انہیں تڑپنے دو، رونے دو، یہ اسی لائق ہیں کہ یہ روتے رہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اتنے دل سخت ہو گئے تھے، حتیٰ کہ ایک صحابی نے تو یہ بھی واقعہ بیان کیا ہے کہ راہ چلتے ہوئے مجھے ٹھوکر لگی تو میں نے محسوس یہ کیا کہ یہ کوئی چیز ہے سخت، تو میں نے اس کو کریدا تو وہ سوکھا ہوا چمڑا تھا، اس خشک چمڑے کو میں نے جلایا اور اس جلی ہوئی راکھ کو، چمڑے کی راکھ کو میں نے پانی کے ساتھ اپنے پیٹ میں اتار لی۔ یہ کیفیت تھی 3 سال کی جو مکے والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ تھی کہ ان کا جو معاہدہ تھا اس کو دیمت کھا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو معاہدہ تھا اس کو تو دیمت چاٹ چکی ہے، دیکھ لو جا کے۔
جب جا کے دیکھا تو واقعی جو بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی وہ سچی تھی. وہ بھی نادم ہوئے، موقعہ ختم ہوا. اس کے بعد یکے بعد دیگرے، پہلے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور ساتھ ہی اسی سال جناب ابو طالب کا بھی وفات پا گئے. ابو طالب بہت بڑا سہارا تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور گھر میں ڈھارس بنانے والی اور آپ کو حوصلہ دینے والی وہ آپ کی وفادار، آپ کی جانثار یہ زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر کبیرہ. یکے بعد دیگرے ان دونوں کے انتقال کر جانے کے بعد، فوت ہونے کے بعد، یہ جو باہر کا کچھ سہارا تھا اور گھر کا جو سہارا تھا یہ بھی منقطع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے طائف کو اپنا دعوتی مرکز بنانا چاہا کہ یہاں تو 12 سال ہو چکے ہیں، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا، چلو طائف جا کے دعوت دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف جا کے دعوت دیتے ہیں، مگر طائف والوں نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سلوک کیا، نبی علیہ السلام عمر بھر اس کو نہیں بھولے. حتیٰ کہ ایک دفعہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ ہی لیا کہ سب سے مشکل وقت آپ کی زندگی میں کیا آیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وقت تو بہت آئے ہیں، لیکن طائف میں عبد جلیل کے بیٹوں نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ واقعہ میں کبھی نہیں بھولا. بڑا اندوہناک واقعہ اور بڑا ہی خوفناک. وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلٹے ہیں، صبح کی نماز آپ نے پڑھی ہے تو نماز کے پیچھے قرآن سننے والے جنوں نے آپ کے پیچھے قرآن مجید سنا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا کہ اگر یہ انسان نہیں ہے تو اور مخلوق ہے آپ کی بات سننے والی. یوں ایک یک گنا آپ کو تشفی ہوئی، تسلی ہوئی، حوصلہ ہوا. ان واقعات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو شرف معراج بخشا ہے، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے کرواتے ہیں تاکہ جتنی بھی مخاصمت اور جتنی بھی مخالفت امت کرے، قوم کرے، ان کے دل و دماغ پر ان کی مخالفت کا کوئی دھبا یا کوئی سکہ نہ جمے، اور ان کے دلوں میں کوئی بددلی پیدا نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اندازہ کریں کہ قوم نے اٹھا کے بالآخر آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو ملاکوت السماوات والارض، اللہ رب العزت نے اپنی بادشاہی کا نظارہ زمین ہی پر دکھا دیا تھا. اوپر نگاہ اٹھا کے تو دیکھو جس مالک نے تمہیں نبی بنایا ہے اس کی سلطنت کی وسعتوں کا عالم کیا ہے. یہی چیز انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے مزید تقویت کا باعث بنتی تھی، اور یہی اس کیفیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. ان پریشان کن اور انتہائی ناگفتہ بے واقعات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا شرف بخشا. پہلے مکہ مکرمہ سے بیت اللہ، اور بیت اللہ سے اوپر بیت اللہ کے بعد وہاں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک، اور جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا اپنی بادشاہت اور اپنی قدرت کاملہ اور اپنی آیات کاملہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائیں. اور ان سے مقصد بھی یہ تھا کہ میں نے آپ کو نبی بنایا ہے، یہ میری قدرت، میرے اختیارات، میری سلطنت، میری بادشاہت کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں. میں آپ کو کبھی بھی بے سہارا اور بے آسرا نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر کبھی. پھر ہوا بھی اسی طرح. اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واقعہ یہاں ذکر کیا ہے اسرا کا. اسرا کہتے ہیں رات کو چل کے جانا کسی جگہ، رات کو راتوں رات کسی طرح کسی جگہ پر جانا، اور یہاں صرف اسرا کا ذکر ہے، اور یہ ذکر ہے بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک.
بیت المقدس تک کا کے اوپر کا جو سفر ہے اس کا تذکرہ سورۃ النجم میں ہے، اور قرآن مجید کے علاوہ تفصیلات اس کی احادیث مبارکہ میں ہیں، اور وہ احادیث حد تواتر تک ہے، جس کے بارے میں تمام امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ معراج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رؤیت یعنی آنکھوں سے اور یقظہ میں جاگتے ہوئے، سوئے ہوئے نہیں، خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ کروایا۔ جاگتے ہوئے آپ تشریف لے گئے بیت المقدس، وہاں سب انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز بھی پڑھائی، اور اس کے بعد پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل کے ساتھ آسمانوں تک، آسمانوں کی سیر جس کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، اور کبھی کبھی علماء کرام خطبات میں اور دروس میں اس کو موضوع بناتے بھی ہیں۔ میں نے صرف یہ بات بتلانی چاہیے ہے کہ اس صورت کی ابتدا اسی واقع اسرا سے ہوئی، لیکن یہ کن حالات میں ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں اور ہجرت کے تقریباً 1 سال پہلے اللہ ذوالجلال نے اس صورت کو نازل کیا ہے۔ اس ابتدائی بشارت کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اللہ ذوالجلال نے ذکر کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ضمن میں بنی اسرائیل بالخصوص یہود، ان کی کارستانییں اور ان کی کرتوتیں اور ان کے اعتقادی اور عملی انحراف کے نتیجے میں جو اللہ ذوالجلال نے بخت نصر کے ذریعے ان کو سزا دی، اللہ رب العزت نے اس سزا کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ ہماری پہلی سزا ہے، یہ اگر دوبارہ اسی طرح کریں گے، ان عدنا، اگر یہ اسی طرح لوٹیں گے تو ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ یہ پہلا مرتبہ ہے کہ ہم نے ان کی گوشمالی کی۔ ہزاروں یہودی اس وقت قتل ہوئے تھے، ہزاروں، گنتی کے باقی رہ گئے تھے۔ جو باقی رہ گئے انہوں نے پھر اپنی اجتماعیت کو بحال رکھنا چاہا، بلکہ بچا کے اسی وقت کچھ یعنی پورے عرب کے علاقے میں اور دوسرے مضافاتی علاقوں میں جا کے انہوں نے اپنے ڈیرے ڈالے، اور وہاں انہوں نے بود و باش اختیار کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو دوسرے واقعے کا یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اس کے بارے میں علماء اس وقت کہتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ اس میں اشارہ اس آخری جنگ کی طرف ہے جس جنگ کا ذکر احادیث میں کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ یہودی پاپولر ہوں گے، مدینہ طیبہ کی آبادی، یا کہنا چاہیے کہ ان کی جو اس وقت شادابی اور آدابی ہے وہ کمزور پڑ جائے گی، اسرائیل جو ہے وہ پاپولر بن جائے گا۔ ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس وقت دجال جو آ چکا ہوگا اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی لڑائی ہوگی، دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور ساتھ یہودی جتنے ہیں ان کو عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان ان کے ساتھ مل کے یہودیوں کو قلع کما کریں گے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے یا درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا تو وہ درخت بھی بول کے اور پتھر بھی بول کے کہے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مارو۔ یہ وقت آنے والا ہے اور انشاءاللہ آ کے رہے گا۔ اسی بات کا اشارہ قرآن مجید میں ان آیات میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے تمہیں یہ یعنی تمہیں سزا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی جگہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ اگر دوبارہ تم نے یہ حماقتیں کی، یہ حماقتیں جو تم کا پہلے کرتے رہے، پہلے حماقتیں کی، اتنا حد سے تجاوز کیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بھی انہوں نے پلانے کی، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور جتنے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کے ساتھ لڑتے اور ان سے جھگڑتے تھے۔ اس وقت پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں پر روم کے بادشاہ کو مسلط کیا، اور یہودیوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قلع کما کیا۔ اور اس آیت میں یہی بات اشارہ کیا، اس بات کا اشارہ ہے
کہ پہلے بھی تمہیں اس بات کی سزا مل چکی ہے، خبردار ہے نا، اگر دوبارہ تم نے اس قسم کی حماقتیں اور حد سے تجاوز کیا، ظلم و ستم کی چکی کو روا رکھا تم نے، تو پھر ہمارا بھی کوڑا تم پر دوبارہ برسے گا، ہمارا کوڑا بھی تمہارے اوپر دوبارہ برسے گا۔ اسی بات کا اشارہ یہ یہاں۔ پھر اس پوری صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کا بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اور قیامت کا بھی، تینوں مسئلے اللہ ذوالجلال نے اس صورت میں ذکر کیے ہیں، سورۃ بنی اسرائیل میں۔ اور نبی علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں مکے والوں کو جو اعتراضات ہوتے تھے، جو اشکال ہوتے تھے، وہ بھی اس صورت میں اللہ ذوالجلال نے ذکر کیے ہیں، اور اس کے جوابات بھی اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائے۔ سورت کے اختتام پر سورت کے پورے موضوع کا خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس میں رب ذوالجلال والاکرام نے فرمائی، یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کا شکر ہے، وہ اللہ تعریف کے قابل لائق ہے، تعریف اسی مالک کی ہے، کس کی؟ جس نے لم یتخذ ولد، جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، بیٹا ہی نہیں، اس کی پوری سلطنت میں کوئی بھی اس کا سہیم اور شریک نہیں ہے، اپنی پوری خدائی میں، اپنی پوری بادشاہت میں وہ اکیلا اپنا اکیلا حکمران ہے، اور اکیلا ہی فیصلہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ اور اس کی اس اقتدار میں، اس اختیار میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ لم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ ہی کوئی بھی اس کا سہارا ہے، کوئی اللہ ذوالجلال کو زیر کر ہی نہیں سکتا، کمزور کر ہی نہیں سکتا، ہیج کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہو اور اللہ ذوالجلال کا کوئی سہارا بننے والا ہو۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا کوئی سہارا نہیں ہے، سارے کام اللہ رب العزت سر انجام دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، فرمایا اسی کی کبریائی اور اسی کی بڑائی جو ہے وہ ذکر کرو۔ اس طرح صورت کے اختتام پر پوری صورت کا خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی کبریائی اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی یکتائی۔ اس کے بعد سورت الکاف ہے۔ سورت کاف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے روز سورت کاف پڑھتا ہے، اس کے گھر اور بیت اللہ کی طرح تک اللہ ذوالجلال ایک نور کی سڑک بنا دیتے ہیں، یعنی نور اس کے دل میں اللہ ذوالجلال پیدا کر دیتے ہیں، نور کی سڑک بن جاتی ہے بیت اللہ تک جو جمعے کے روز پڑھتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی اس کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کرتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا جو آدمی سورت الکاف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دیکھیے کہ سورت کی ابتدا جس طرح پہلی سورت کا اختتام حمد پر ہوا ہے، اسی طرح اس سورت کی ابتدا بھی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ حمد سے ہوا ہے۔ قرآن مجید میں 5 صورتیں ہیں جن کی ابتدا الحمد سے ہوئی ہے۔ ایک سورت فاتحہ ہے، دوسری سورت الانعام ہے، تیسری سورت یہی سورت الکاف ہے، چوتھی سورت سبا ہے، اور 5ویں سورت فاتر ہے۔ یعنی یہ 5 صورتیں ہیں جن کی ابتدا اللہ رب العزت نے الحمدللہ سے کی ہے۔ یہ سورت کاف، اس کی ابتدا اور اس کا آغاز بھی اللہ ذوالجلال نے الحمدللہ سے کیا ہے کہ ہر قسم کی تعریف وہ کس کے لائق ہے؟ اللہ رب العزت کے لائق، کیونکہ کمال وصف ہے کس کا؟ صرف اللہ رب العزت کا۔ باقی جتنے جس کے کمالات ہیں وہ اللہ رب العزت کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حمد وہاں ہوتی ہے یا اس کی ہوتی ہے جس کے کمالات یا صفات ذاتی ہوں، جس کے کمالات اختیاری ہوں اور ذاتی ہوں، کسی کے دیے ہوئے نہ ہوں۔ اللہ کے علاوہ جس کے پاس کوئی کمال ہے، مال ہے، جوانی ہے، صحت ہے، اور کوئی خوبی بھی ہے، علم ہے، جو بھی خوبی ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ رب العزت کو
کسی نے کچھ نہیں دیا، جس کو ملا ہے وہ اللہ رب العزت سے ملا ہے، ہر ایک کو اللہ سے ملا ہے، اللہ رب العزت کو دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کے کمالات ذاتی ہیں، وہ کسی کے عطا کیے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ اور انسان کے مخلوق کے جتنے اوصاف ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے لیے مدح یا نعت کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے، لیکن انسان کے لیے حمد کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ہمیشہ حمد باری تعالیٰ کہتے ہیں اور نعت رسول مقبول کہتے ہیں، یا مدح رسول کہتے ہیں، حمد رسول کوئی بھی نہیں کہتا۔ فرق سمجھے نا، حمد رسول کوئی نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جتنے اوصاف ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی اور پوری مخلوق کو، جس کو جو وصف حاصل ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ اس لیے حمد کے لائق صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، اسی لیے الحمدللہ، ہر قسم کی حمد و ثنا وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس صورت میں مختلف واقعات ہیں۔ سورۃ الکہف میں کہف والوں کا واقعہ ہے، پھر دو بھائیوں کا واقعہ ہے، ایک صاحب ثروت تھا، ایک فقیر آدمی تھا۔ صاحب ثروت میں تکبر تھا، فقیر آدمی اللہ کا بندہ تھا، لیکن ہوا کیا؟ وہ اپنے مال پر اتراتا تھا، وہ کہتا تھا کہ مال پر اتراؤ نا، یہ مال آنے جانے والی چیز ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، لیکن وہ اپنے تکبر میں اندھا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے یہ مال میرا ہے، میرے اختیارات میں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راتوں رات سارے مال کو برباد کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب وہ پریشان ہو کے رہ گیا۔ اللہ ذو الجلال نے اس واقعے میں بھی سبق دیا ہے ہمیں کہ اللہ ذو الجلال مال دے کے بھی آزماتا ہے اور فقیری سے بھی آزماتا ہے۔ کیا مال دے کے اللہ ذو الجلال والاکرام جب آزماتا ہے تو کیا اس کے دل میں تکبر تو نہیں؟ دوسرے کو حقیر تو نہیں جانتا؟ تکبر کا مرتکب تو نہیں ہوتا؟ اور فقیر کو دے کے، فقیر کو فقیر رکھ کے آزماتا ہے کہ کیا اس میں مایوسی اور بے صبری کا عنصر تو نہیں پایا جاتا؟ ہم سب میرے بھائیوں اس دنیا میں معرض خطر میں ہیں، معرض امتحان میں ہیں۔ ہر ساتھی ہمارا، ہم ہر کوئی، باپ ہے وہ بھی، بیٹا ہے وہ بھی، حکمران ہے وہ بھی، رعایا ہے وہ بھی، امیر ہے وہ بھی، غریب ہے وہ بھی، صحت مند ہے وہ بھی، بیمار ہے وہ بھی، ہر ایک وہ کیا ہے؟ امتحان میں ہے۔ بیمار ہے تو وہ کیا صبر کرتا ہے یا نہیں؟ صحت ہے تو کیا وہ اس پہ اللہ کا شکر کرتا ہے یا نہیں؟ مال ہے تو کیا وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، تکبر تو نہیں کرتا؟ فقیری ہے تو کیا وہ صبر کرتا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ تو نہیں کرتا؟ اس لیے بھائیوں ہم سب کیا ہیں؟ کس معرض میں ہیں؟ کس دائرے میں ہیں؟ امتحان کے دائرے میں۔ اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے۔ ان دو بھائیوں کا بھی واقعہ ہے، کہف والوں کا بھی واقعہ ہے۔ کہف غار کو کہتے ہیں، کہف پہاڑ کے غار کو کہتے ہیں۔ چند ساتھی تھے، نوجوان تھے۔ یہاں بڑا ایک جملہ عجیب ہے، انہم فتیۃ، اللہ نے فرمایا کہ وہ نوجوان تھے۔ اصل میں کسی تحریک کو، کسی دعوت کو قبول کرنے والے وہ اکثر و بیشتر نوجوان ہوتے ہیں، بوڑھے نہیں ہوتے۔ بوڑھے اپنے باپ دادا کے عقیدے پر جمے ہوتے ہیں، وہ اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ نوخیز ذہن ہوتا ہے، یہ دلائل پر غور کرتا ہے اور دلائل کو سمجھنے کے بعد حقیقت کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن بابے جو ہوتے ہیں نا، بزرگ جو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ان نوجوانوں نے یہ بات حقیقت سمجھی کہ اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی شریک نہیں، لیکن بزرگوں نے یہ بات کوئی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، لوگوں نے ان کی مخالفت کی، حتیٰ کہ وقت کی حکومت نے بھی ان کی مخالفت کی، اور انہوں نے جا کے پہاڑ کے غار میں چھپ گئے، اپنے آپ کو بچایا، کیونکہ حکومت اس درپے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے۔ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہاڑ میں چلے گئے، وہاں جا کے چھپ گئے۔ اب وہاں سوئے تو سونے کے بعد اتنا سوالات دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مدت گزر گئی۔ قرآن کہتا ہے 309 سال تک سوئے رہے، 309 سال تک۔
اور وہ کروٹ بھی لیتے ہیں، دائیں بائیں کروٹیں بھی لیتے ہیں، سوئے بھی ہوئے ہیں اور انہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ آنکھ کھلتی ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنا سوئے ہو؟ بس یار ایک طرح ہی سوئے ہیں، دن کا کچھ حصہ ہی سوئے ہیں، ابھی سوئے تھے ابھی اٹھ گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ 309 سال تک وہ سوئے رہے، لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ کتنا سوئے رہے۔ نہ فوت ہونے والے کو پتا ہے کہ کتنی دیر تک میں فوت رہا اور مجھے کب اٹھایا گیا۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ ولا یشعرون ایان یبعثون، نہ ان کو یہ شعور ہے کہ کب اٹھایا جائے گا، کسی کو یہ شعور نہیں ہے فوت ہونے والے کو۔ یہ جو سوئے تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے عرصہ ہم سوئے رہے ہیں۔ یہ تو اللہ ذوالجلال نے راز اگلا بعد میں جب قرآن مجید نازل ہوا کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے علم سب کا سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ انسان خواہ کتنا ہی اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، سویا ہوا ہے لیکن اس کو اتنا پتہ نہیں میں کتنی دیر تک سویا رہا ہوں۔ پہلے آپ سن چکے ہیں نا سورۃ بقرہ میں کہ اللہ کا نبی 1000 سال تک فوت ہو گیا، حتیٰ کہ کیا ہوا، ان کا جو سواری کا گدھا تھا یا گھوڑا تھا وہ بالکل انجر پنجر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ 100 سال کے بعد اللہ ذوالجلال نے اٹھایا تو پھر کیا ہوا، کتنے دیر سوئے رہے، کتنی دیر تم فوت ہوئے رہے؟ کہنے لگے کچھ حصہ، کچھ دن کا حصہ، یوم و بعد یوم۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا نہیں، تم تو 1000 سال تک اس طرح پڑے رہے ہو۔ اب دیکھو تمہارا کھانا وہ باسی نہیں ہوا اس وقت تک، اور تمہارا گدھا وہ بالکل ہڈیاں ہو چکا ہے۔ اب تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارے گدھے کی کس طرح زندگی میں بحال کرتا ہوں، جس طرح یہ مردہ اور یہ اس کی ہڈیاں ان پر گوشت پوشت آیا ہے، اسی طرح انسان کے مرنے کے بعد اور ہڈی ہو جانے کے بعد جب اللہ حکم دے گا تو اس ہڈیوں پر پھر گوشت آ جائے گا، اللہ دوبارہ زندگی دے گا۔ یہ واقعہ بھی کاف کا بھی اللہ ذوالجلال نے اسی تناظر میں ذکر کیا ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جب چاہیں گے کسی کو سلا رکھیں گے اور جب چاہیں گے اللہ ذوالجلال حکم دیں گے تو اٹھ کھڑا ہوگا۔ تو یہ واقعہ بھی، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ بھی ہے، اور حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی صورت میں بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد صورت، اور اس دیکھیے یہ صورت کاف جو ہے اس کے اختتام پر بھی اللہ ذوالجلال نے کیا کہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ وہی بات جو سورۃ بنی اسرائیل کے اختتام پر اللہ نے فرمائی کہ تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اللہ کا دیدار چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ یعنی جو بات سورۃ بنی اسرائیل کے اختتام پر تھی وہی دوسرے انداز پر، دوسرے اسلوب میں اللہ ذوالجلال نے سورۃ الکہف میں کے اختتام پر اللہ نے بیان فرمائی۔ پھر سورۃ مریم ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم صدیقہ کا، حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اختصاراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ بالخصوص حضرت زکریہ اور حضرت مریم صدیقہ کا واقعہ وہ اس تناظر میں کہ دیکھیے حضرت زکریہ بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، اہلیہ باج ہو چکی ہے، اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے گھر اولاد ہو، لیکن اس حالت میں بھی اللہ ذوالجلال نے ان کو اولاد دی۔ ہمارے لیے ایک سبق یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ان دونوں کے واقعے میں کہ اللہ سے کسی صورت مایوس نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بال سفید ہو گئے، اولاد اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، لیکن اس حالت میں بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ بات عرض کرتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، اس حالت میں بھی تم سے نا امید نہیں ہوں۔ ہمارے ہاں
شادی ہوتی ہے نوجوانوں کی، بچوں کی، 2-4 سال گزر جائیں، والدین کو بھی فکر لائق ہو جاتی ہے، میاں بیوی کو بھی فکر لائق ہو جاتی، پتہ نہیں کسی نے بند ہی نہیں بند دیتی، ہاں کسی نے کوئی حرکت ہی نہیں کر دی، عجیب و غریب سوالات اور عجیب و غریب جو ہے نا وساوس وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا کم ہوتا ہے، حکمات کی طرف اور ٹونے کرنے والے، ہاں تعویذ دھاگے کرنے والے، ان کی طرف رجحان ہمارا بڑھ جاتا ہے۔ اس واقعے میں سبق ہے کہ اولاد دینے والا اللہ ہے۔ انسان بوڑھا بھی ہو جائے، گھر والی بوڑھی ہو جائے اور بعد بھی ہو جائے، تو اللہ چاہے تو اس وقت بھی اولاد دینے پہ قادر ہے، اس وقت بھی اولاد دینے۔ اس لیے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ اور پھر اس کی تصدیق مزید دی کہ یہ تو زکریا اور یحییٰ ہیں، تمہارے سامنے مریم صدیقہ کا واقعہ تمہارے سامنے، اللہ نے ان کو تو بیٹا بغیر خاوند کے دے دیا تھا، یہ تو پھر بھی میاں بیوی تھے، میاں بیوی تھے اگرچہ بوڑھے تھے، لیکن تمہارے سامنے حضرت مریم صدیقہ ایک نمونہ ہے کہ ان کا تو خاوند بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم سے ان سے ہاں بیٹا ہوا یا نہ ہوا۔ تو دینے والا کون ہے؟ بیٹا اولاد دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ان واقعات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے، اور اس میں عیسائیوں کی تردید بھی ہے، واقعے کی ابتدا میں بھی اور سورت کے اختتام پر بھی۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی غلط فہمی کی وجہ سے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ ذوالجلال نے بتلایا کہ بیٹا کیا، انہوں نے تو گود میں پڑے ہوئے کہا تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، گود میں پڑے ہوئے۔ جب یہودیوں نے کہا تان و ملامت کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک بات پھر سمجھیے، بات لمبی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، ساری باتیں تو کہیں نہیں جا سکتی، نہ ہی وہ وقت ہوتا ہے اور نہ ہی کہنا چاہیے کہ ساری تفصیل بیان کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اب مریم صدیقہ کے اس واقعے میں بہت سی باتیں ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس وقت اولاد کی بشارت دی تو وہ کہنے لگی بیٹا کس طرح ہوگا، اولاد کس طرح ہوگی۔ اللہ ذوالجلال نے چاہا یہ میرے اختیار میں ہے، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، ہوگی اولاد، میرا حکم ہے، ہو گئی۔ اب جب ہوئی تو پشیمان ہوئے اور کہنے کے لگے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں پہلے مر چکی ہوتی اور کہیں میرا نام تھے نہ ہوتا، کوئی مجھے جاننے والا نہ ہوتا، اور آج اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتی، نہ میں ہوتی اور نہ مصیبت میں پڑتی۔ اللہ اکبر۔ فرشتے نے کہا گھبراتی کیوں ہو، کیوں گھبراتی ہو؟ دیکھو تمہارے نیچے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ چشمہ جاری کر دیا ہے، چشمہ داری، اس سے پانی پیئے اور اس کھجور کے تنے کو، خشک کھجور کو ہلاؤ، وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ یہ اشارہ تھا کہ اگر درخت اس سے اللہ تر و تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے تو تمہیں بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام انہونا نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ کہا پریشانی تمہاری یہ کہ جناب میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، وَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ کوئی ملے پوچھے تو کہنا میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے بات نہیں کسی سے کرنی، میں نے نہیں کرنی کوئی بات۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہودیوں نے پوچھا اَنَّ لَكِ ھَذَا، یہ کہاں سے لے کے آئی ہو، تو انہوں نے کیا فاشارت، اسی سے پوچھ لو۔ ہاں انہوں نے بات نہیں کہی، زبان سے بات نہیں کہی، کیونکہ سبب یہ دیا تھا کہ تم نے یہ کہنا ہے میرا روزہ ہے، میں نے کچھ نہیں بولنا۔ اب اشارہ کر دیا، وہ کہنے لگے گود میں پڑا ہوا بچہ بھی بولتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب ذوالجلال والاکرام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی بخشی اور انہوں نے گود میں پڑے ہوئے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں، گود میں پڑے ہوئے شہادت۔ تو یہ بتایا عیسائیوں کو، مسیحیوں کو، کہ حضرت عیسیٰ وہ ابن اللہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ کے بندے ہیں۔
اور اسی بات کی وضاحت سورت کے اختتام پر بھی اللہ ذوالجلال نے کی ہے، یعنی یہودیوں کے اس عقیدے کی، اور پھر شرک کی مذمت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کا مکالمہ، یہ بھی اللہ ذوالجلال نے ذکر کیا ہے، اور ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صداقت اور ان کی خدمات کا اختصاراً بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح تمام انبیاء کی یہ شہادتیں اور باتیں اسی ضمن میں ہیں کہ یہ سارے کے سارے کس کے علم بردار تھے؟ اللہ کی یکتائی اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے جو علم بردار تھے۔ تو یہ ہے ان تینوں صورتوں کا موضوع اور خلاصہ۔ باقی آگے انشاءاللہ ہم سنیں گے کل اللہ کی توفیق سے سورۃ طٰہٰ، تو کل انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرنے کی تو کوشش کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔